رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہزار بار بشوئے میں دہن مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بیت بیس، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وبارک وسلم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر شاہ محمد منصور احمد خراسانی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، ان ویڈیوز کو جو میں بنا رہا ہوں تو اس کے پیچھے بہت سارے ایسے سوال جواب ہیں ساتھیوں کے، اور موجودہ کنڈیشن جو جاری ہے معاشرے کی اور حالات کی، تو کچھ ایسی باتیں جن پہ بڑے طریقے سے پردہ ڈالا جاتا ہے اور ایک دھوکے کا شکار کیا جاتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، کسی مذہب یا نہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ کسی نہ کسی ایسے ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے یا اس کو پھنسایا گیا ہے کہ وہ حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ تو بتا دینا فرض ہوتا ہے، منوانا فرض نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ آج جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت اور رزق، یہ دو چیزیں ہیں ہماری زندگی میں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھیجا اس دنیا میں تو رزق کا بندوبست کر کے بھیجا۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے پاس دودھ، اس کے لیے دنیا میں جو سب سے بہترین رزق ہو سکتا ہے وہ ماں کے پاس اویلیبل ہوتا ہے۔ تو جو اللہ اس وقت اس کا رب تھا، اب اس کا رب نہیں ہے، آگے بھی اس کا رب ہے۔ تو بنیادی طور پہ رزق جو ہمیں جس دھوکے میں مبتلا کر دیا اور جس میں شکار کر دیا وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ رزق کمائیں گے تو کھائیں گے، رزق کمائیں گے تو کھائیں گے، اور سال بندہ ہی رزق کمانے کے چکر میں، اور ہمارے ہاں جو بڑے بڑے گروز ہیں وہ بھی آپ کو صرف جو موٹیویشن دیتے ہیں، موٹیویشن کی بنیاد رزق کمانا ہے تاکہ آپ رزق کما سکیں، جبکہ رزق آپ کے نصیب سے جڑا ہوگا۔ جیسے ایک میں پہلے بھی بات سمجھائی ہے کہ رزق اس طرح ہے جیسے ایک ٹینکی پانی کی بھر کے بندہ پہلے جا کے دیکھے یہ پانی بھر دیا جی، یہی ہے آپ کا۔ تو جو بندہ بھی چاہے گا اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کا وہ جو مال ہے جو اس کو اللہ نے دی ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں۔ اس سے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اور بہت ساری آیات میں اللہ نے یہی بتائی ہے بات کہ رزق، شیطان آپ سے کہتا ہے کہ رزق کم ہوگا، جو کیلکولیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ دیں گے تو کم ہوگا، لیکن اللہ کا الہی حکم یہ کہتا ہے، لازوال حکم یہ کہتا ہے کہ آپ کا بڑھ جائے گا۔ تو اس دھوکے میں آپ مبتلا ہیں کہ آپ کمائیں گے تو کھائیں گے، اور آپ کی ساری جب آپ کما نہیں پاتے تو پھر آپ ڈسارٹ ہو جاتے ہیں اور لو فیل کرتے ہیں اور دکھی ہو جاتے ہیں، جد کہ وہ وقت ہے آپ کا کہ آپ نے رزق دینے والے کی طرف رجوع کرنا ہے، نہ کہ اسباب کی طرف جانا ہے، بلکہ مسبب الاسباب کی طرف جانا ہے جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ جو ہم نے جانا کس طرف ہے اس کا تعلق ہدایت سے ہے، یہ آپ کو کمانی پڑے گی، یہ آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی، یعنی کہ آپ کو رزق کی جو اللہ نے آسانی دی ہے، جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا ہے، وہ زاد راہ جو اللہ نے جب اس دنیا میں آپ آئے تو سفر سے پہلے وہ آپ کے پاس جو آپ کا زاد راہ دے دیا، آپ کو دیا اس لیے تھا کہ جب تو اس دنیا میں جائے تو حق کو تلاش کرنا، صحیح اور غلط کا فرق ڈھونڈنا۔ ہم جیسے جاتے ہیں اور یہ دھوکے ہیں سارے جو آپ کو اس وقت جو بھی اسکالرشپ ہے، جو بھی مذہبی رہنما ہیں، جو بھی روحانیت کے علمبردار ہیں، یا وہ وظائف یا وہ معاملات اس طرح کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا رخ جو ہے وہ مسبب الاسباب سے ہٹ گیا، آپ ہدایت کو ڈھونڈنے کی بجائے رزق ڈھونڈنے میں لگ گئے۔ رزق اللہ نے آپ کو دیا ہوا تھا، اور دیا اس لیے تھا کہ اس کو خرچ کرنا تاکہ تجھے ہدایت مل جائے۔ وقت اللہ نے آپ کو دیا،
میں جیسے پہلی ویڈیو بتائی تھی کہ سب سے بڑا دھوکہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس وقت ہے، جبکہ وقت کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. وقت یہی ہے، زندگی کے دن ہے جس میں جو کرنا ہے آپ نے کر لینا. کوئی خوش ہوتا ہے تو ہو جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے. آپ لوگوں کو خوش اور ناراض کرنے کے چکر میں رہے تو یہ بذات خود ایک شرک ہے. لا الہ کا مطلب، جو الہ جو لفظ ہے اس کا مطلب معبود نہیں ہے. یہ جو ترجمہ اس کا معبود کر دیا، یہ بذات خود ایک دھوکہ ہے. یہ اس قسم کے پردے ہیں جو آپ کو چھپانے میں حق بات کو چھپا رہے ہیں کہ آپ اس تک نہ پہنچ سکیں. ہر وہ چیز جس کی آپ پرواہ کرتے ہیں، جس کی آپ فکر کرتے ہیں، جس کو خوش کرنے کے چکر میں، وہ الہ ہے. الہ اگر اللہ ہے تو پھر میرے لیے اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی پرواہ کرنا اور اللہ ہی کی طرف کوشش کرنا، یہی واجب ہے. یہی لا الہ ہے میرے لیے. نہیں، اگر میں اس مفہوم کو نہ سمجھ سکا، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہ سمجھ سکا، تو پھر تو ایک لفظ پڑھتا ہوں میں، مجھے اس کا مطلب نہیں پتہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ طوطا پنجرے میں لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، تو آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہوتا تو کیا پڑھتا ہے، تو قیدی نہ ہوتا. تو ہم قیدی ہیں، اس کی وجہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. پتہ کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم نے ہدایت کے لیے کوشش نہیں کی. رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں، روٹی کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے نہیں کرتے. ہمیں جو بندہ جو بھی کچھ کہہ دیتا ہم مان لیتے ہیں. جو جتنا بڑا پیر ہے، جتنا بڑا اس کا فین فالوئنگ ہے کسی بندے کی، یا کوئی بہت بڑا عالم ہے، کوئی اس کے بڑے جناب چاہنے والے ماننے والے ہیں، یا کوئی بہت بڑی جماعت ہے کسی کے ساتھ، یا بہت ذرا امیر ہے، تو آپ سمجھتے ہیں یار یہ بندہ ٹھیک ہوگا. ایسا نہیں. یہ ہدایت ہے، یہ آپ نے سرچ کرنی ہے. یہ جو آپ کی کوشش ہے حق کو پانے کی، حق تک پہنچنے کی، اللہ کے ہاں یہ کوشش بھی بیکار نہیں. ساری زندگی اگر آپ کوشش کریں اور حق کو نہ پا سکیں لیکن آپ اس کوشش میں رہیں، تو حدیث شریف میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس کی محبت میں رہے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو جس جماعت کو پسند کرے گا ان کے ساتھ گنا جائے گا. تو آپ اس کوشش میں جب ایک سفر ہی نہیں کرتے، ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، اس نیت سے کسی سے ملتے ہی نہیں ہے کہ میں تو حق کی تلاش میں ہوں. آپ مل رہے ہیں روزی کی تلاش کے لیے، رزق کے چکر میں، دنیا کے چکر میں، اللہ کے چکر میں نہیں ملتے. آپ کی دوڑ یا کوشش اللہ نہیں ہے، دنیا ہے. تو وہ ساری محنت، وہ ساری طاقت جو آپ نے حق کے لیے خرچ کرنی تھی وہ دنیا پہ خرچ ہو رہی ہے، اور آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی سب کچھ تھا، یہی کرنا تھا. اسی چکر میں رہیں گے. ایک باپ کی بچیوں کی شادی ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا کامیاب ہو گیا، یا میرا بچہ کسی نوکری پہ لگ گیا تو میں بڑا کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی نہیں ہے، یہ بذات خود ایک دھوکہ ہے. یہ خود ایک بہت بڑی ناکامی ہے کہ آپ کو اگر یہی خیال ہے کہ میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوں تو یقین کریں آپ کو یہ دھوکہ دے دیا. آپ اس 1000 خامند والی دلہن پہ فدا ہو گئے. یہ جو دنیا ہے اس کے چکر میں پھنس گیا. یہ بتانا میرا فرض تھا کہ تلاش آپ رزق کی کرتے ہیں جبکہ تلاش آپ نے ہدایت کی کرنی ہے. رزق اللہ نے آپ کا لکھ دی ہے، دے دی ہے. دنیا میں یقین کریں اگر بندے رزق کما کے کھاتے نا تو مزدور تو بہت محنت کر رہا، اور کہیں کو رزق ملتا ہے اور اللہ وہ کماتے بھی نہیں. تو رزق اللہ نے نصیب سے جوڑ دی ہے، اور نصیب میں جو جوڑا ہے اس کو بڑھانا ہے آپ نے. تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ہدایت کی تلاش میں نکلیں، ہدایت کے لیے نکلیں، حق کو تلاش کریں، اپنا جان اور مال اس پہ خرچ کریں، تو آپ کا رزق بڑھ جائے گا، رزق میں اضافہ ہو جائے گا. اور اگر کامیاب ہو گئے تو بھی کامیاب ہے، اور خدا نہ خواستہ اس رستے میں آپ ناکام ہو گئے، کامیاب نہ ہو سکے، حق کی طلب رہی آپ کو، حق کے لیے رہی، تو یقین کریں آپ ناکام نہیں. یہ سفر ہی منزل ہے. اس سفر میں آپ کا نکلنا، آپ کا چلنا، آپ کا کوشش کرنا، آپ کا سوال کرنا، مذہبی رہنماؤں کو دیکھیں آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا جو تعلق ہے، جو اللہ واسطے بننا تھا وہ اللہ واسطے نہیں بنا، وہ ایک مطلب کے لیے بن گیا. اس میں پھر کہیں دم شم کرنے والے ایسے آتے ہیں
کہ جو کئی بندوں کو کئی قسم کے دھوکے سے مبتلا کر کے ہم نے یہ فلاں کو ٹھیک کر دیا، ہم نے فلاں کو کر دیا، تو لاکھوں روپے آپ دے رہے ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں آپ حق تک پہنچ گئے، حق تک نہیں پہنچے۔ حق کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے، اس بات کی پہچان کے ساتھ ہے کہ میں نقصان میں ہوں، میں گھاٹے میں ہوں، میں حق تک نہیں پہنچ پا رہا۔ اس بات کی تحقیق میں اگر آپ کو وقت گزرا تو آپ کو کامیابی ہے، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئے، اگر آپ کو پتہ نہ لگے تو یہ آپ کا نقصان ہے، یہی آپ کا نقصان ہے۔ اور اگر آپ کو احساس پیدا ہو گیا، جو کہ میں چاہ رہا ہوں، میں ویڈیوز بنانے کا مقصد کیا ہے کہ میں آپ کو وہ سیکرٹ جو مجھ تک پہنچے ہیں وہ آپ تک پہنچا دوں، وہ قرض جو مجھ پہ ہے میں آپ کو پہنچا دوں، قیامت کے دن میرے پاس یہ بات ہو کہ میں نے یہ بات پہنچا دی تھی۔ آپ کے لیے بھی دعوت ہے، سوال کریں، کوشش کریں، ڈھونڈیں۔ آپ پہلے تو یہ دیکھیں نا آپ جی کہاں رہے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس ٹائم فریم میں آپ جی رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں چیز کا ایک ٹائم فریم ہے، اللہ نے کبھی بھی وقت نہیں بتایا، سائنس دی ہیں، احادیث میں اللہ نے سائنس دی ہیں۔ کیوں؟ کہ جب وہ نشانی آپ کو نظر آ جائے تو آپ کے الارم بج جائیں، گھنٹیاں کھڑک جائیں کہ دیر از سم تھنگ رانگ، آپ تیار ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، ڈھونڈیں۔ احادیث میں دور فتن کی حدیثیں بھری پڑی ہیں، لیکن ہم آئے علماء اس پہ بات نہیں کریں گے۔ اس دور کی کچھ سچائیاں ہیں، باقاعدہ کوشش کر کے ان سچائیوں پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے، اور آپ کو دھوکے میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو نعتیں اور قوالیاں اور اس قسم کے وظائف کے اندر الجھا دیا، جیسے آپ کو ایک نشہ لگا دیا، یعنی کہ وہ جو چیز اللہ کی طرف آنے والی تھی اسی کو استعمال کر کے آپ کو اللہ ہی سے روک دیا۔ آپ اللہ تک نہیں پہنچے، اس کی راہ تک نہیں پہنچے۔ عبادات مقصد کیا تھا آپ کا؟ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ تھی کردار کی، وہ کدھر گئی؟ عبادات تو ہیں۔ تصوف کے جو آستانے تھے، ایک سوسائٹی اور معاشرے کی بنیاد بنانی تھی، آستانے ہیں، اور سوسائٹی اور معاشرہ کدھر ہے؟ پیر صاحب امیر سے امیر ہیں اور مرید غریب سے غریب ہے۔ مسجدیں خوبصورت سے خوبصورت ہیں، اور اسی مسجد میں جو کروڑوں روپے کی مسجد بنی ہوئی ہے، اسی محلے میں کئی ایسے غریب ہیں جن کی گھر کی چھتیں کچی ہیں۔ لیکن مولوی صاحب آپ سے یہ نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے مسجد بنائیں، مسجد کو آباد کریں۔ لیکن جو اسلام کا بنیادی فارمولہ تھا، کہ اسلام کا جو نظام تھا، اس کی طرف کوئی بات نہیں کرے گا۔ یہ بذات خود ایک دھوکہ ہے، اور آپ اس دھوکے میں اگر پھنسنا چاہتے ہیں تو شیخ چلی کی جنت ہے، آپ خوش رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، اپنے گھر میں پلاؤ کھاتے رہیں اور مست رہیں، ہم نے جی بڑا جی نماز پڑھ لی، ہم بخشے جائیں گے۔ یقین کریں اللہ کے ہاں حق کی تعلیم، حق کی دعوت اگر آپ نہ دیں، حق کی طرف کوشش نہ کریں، حق کی طرف اپنی جان مال خرچ نہ کریں، اللہ کو آپ کی عبادات کی ذرا پرواہ نہیں ہے۔ شیطان نے ساری زندگی صرف عبادت ہی کی تھی، حق کی طلب میں، حق کی پہچان میں، حق کی اتباع کرنے میں مسنگ کر گیا، سب برباد ہو گیا۔ اتنی بڑی مثال ہے، اور اسی شیطان نے یہی دھوکہ آپ کو دینے کی کوشش کی۔ آپ کی نمازیں ضرور ہیں، روزے ضرور ہیں، بندے عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، لیکن جو ڈھونڈنا تھا، جو کرنا تھا، جو کرنا چاہیے تھا، جس کا پتہ لگنا چاہیے تھا، جس کی پہچان چاہیے تھی، اس لیے تو آپ پریشان ہیں، اس لیے تو آپ بے قرار ہیں، کیونکہ آپ کی روح جانتی ہے کہ آپ حق تک نہیں پہنچے۔ آپ کی نماز آپ کو بتاتی ہے کہ بھائی تیری نماز ٹھیک نہیں ہے، آپ پڑھ کے نماز دیکھ لیں۔ آپ کی نماز آپ کو بتاتی ہے کہ تیرا سجدہ ٹھیک نہیں ہے، کیوں بتا رہی ہے آپ کو؟ وہ آپ کو سمجھا رہی ہے، آپ نہ سمجھیں۔ میں بتا رہا ہوں، نہ سنیں۔ میرا کام تھا بتا دینا، آپ کا کام ہے، یہ آپ کا فرض ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اسی ہدایت کو تو پانا تھا آپ نے۔ کھڑے کہاں پہ ہم؟
کس ایج میں کھڑے ہیں، کس دور میں کھڑے ہیں، اس زمانے کی، اس دور کی ضروریات کیا ہیں۔ آپ اگر انہی علماء جن کے بارے میں فرمایا حدیث میں کہ مسجدیں بڑی آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور ان کو آباد کرنے والے بدترین مخلوق، میرا جملہ بڑا سخت ہے پر میرا نہیں ہے، کسی نے میرے سے لڑائی کرنی ہے تو میرے سے نہ کرے، جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑے اس مسئلے میں کہ جنہوں نے یہ کیا کہہ دیا۔ اس امت کے پاس کتنا وقت ہے، آپ کے پاس کتنا وقت ہے، آپ کرنے کیا لگے ہیں، آپ کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، حالات حاضرہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو پھر تو عذاب کا جھٹکا ہی آپ کو شاید سمجھا سکے، پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سیلاب آنے پہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ کیا کرنا ہے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ آپ کو سیلاب آنے سے پہلے کرنا پڑے گا۔ اس لیے میری طرف سے دعوت ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، واٹس ایپ نمبر ہے 03344037724۔ کیوں ہی آپ واٹس ایپ کریں، وائس میسیج کریں، کال بھی شک نہ کریں، وائس میسیج کریں، پوچھیں، سوال پوچھیں، اس کے بارے میں جواب لیں۔ کچھ ویڈیو میں بتانا ہوگا میں اس کے لیے ویڈیو بنا دوں گا، کوئی ویسے بتانا ہوگا میں ویسے بتا دوں گا۔ ملنا چاہیں واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے مل سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کا وقت ہے، آپ کا ٹائم ہے، اس کو آپ نے کہاں خرچ کرنا ہے، یہ آپ کی زندگی ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کے لیے اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں ہے، بالکل کسی دھوکے کا کسی شکار نہ ہو، کسی وسوسے کا شکار نہ ہو۔ کوشش کریں کہ آپ کو حق مل جائے، آپ حق کو پا جائیں، حق کو سمجھ سکیں۔ دعا کریں اللہ سے، سونے سے پہلے کریں، اٹھتے ہی کریں کہ اللہ مجھے حق دے دے، مجھے حق تک پہنچا دے۔ یقین کریں اگر آپ نے یہ کوشش نہ کی، یہ دعا نہ کی، آپ کو کوئی چیز نہیں بچا سکے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کوشش اور دعا کر لی، حق کے لیے کوشش کر لی، تو یہی اللہ کو پسند ہے، اور جو اللہ کو پسند ہے وہ آپ کے لیے کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں حق پہ قائم رکھے، حق کا ساتھی بتائیں، حق کا مدد کرنے والا بنائے۔ والسلام۔